صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خشوع و خضوع سے پڑھوں سب نمازیں، نہ بھاری ہو فجر و عشاء یا الہی مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضرت سیدنا امام سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک بھیجے، اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل کرتا ہے، اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک بھیجے، اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور قیامت کے روز اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ ہے سب دعاؤں سے بڑھ کر دعا درود و سلام، کہ دفع کرتا ہے ہر ایک بلا درود و سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب بیانات اتاریہ حصہ دوم اس وقت میرے پاس ہے۔ اس میں سے کچھ مدنی پھول چن چن کر آپ کی طرف بڑھاتا ہوں، اور میں نے اس وقت رسالہ جو لیا اس میں 12 رسالے ہیں، رسالہ میں سدھرنا چاہتا ہوں۔ اس کے صفحات 2 پر ہے، امام ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصفہانی قدس سرہ نورانی متوفا 430 سنہ ہجری، حلیت الاولیاء میں نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا ابراہیم تیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے یہ تصور باندھا کہ میں جہنم میں ہوں اور آگ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھوہر یعنی زہریلا کانٹے دار درخت کھا رہا ہوں،
اور دوزخیوں کا پیپ پی رہا ہوں۔ ان تصورات کے بعد میں نے اپنے نفس سے استفسار کیا، یعنی پوچھا، بتا تجھے کیا چاہیے؟ جہنم کا عذاب یا اس سے نجات؟ نفس بولا نجات چاہیے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں واپس چلا جاؤں اور ایسے عمل کروں جس کی وجہ سے مجھے اس دوزخ سے نجات مل جائے۔ اس کے بعد میں نے یہ خیال جمایا کہ میں جنت میں ہوں، وہاں کے پھل کھا رہا ہوں، اس کی نہروں سے مشروب پی رہا ہوں اور حوروں سے ملاقات کر رہا ہوں۔ ان تصورات کے بعد میں نے اپنے نفس سے پوچھا، تجھے کس چیز کی خواہش ہے، جنت کی یا جہنم کی؟ نفس بولا جنت کی، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں جا کر نیک عمل کر کے آؤں تاکہ جنت کی خوب نعمتیں پاؤں۔ تب میں نے اپنے نفس سے کہا، فی الحال تجھے مہلت ملی ہوئی ہے، یعنی اے نفس اب تجھے خود ہی راہ متعین کرنی ہے کہ سدھر کر جنت میں جانا ہے یا بگڑ کر دوزخ میں۔ اب تو اسی حساب اور مناسبت سے عمل کر، کچھ نیکیاں کما لے، جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے، ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کس طرح اپنے نفس کو سدھارنے کے لیے اس کا محاسبہ، یعنی اس سے پوچھ گچھ کر کے اسے قابو کرنے کی کوشش فرماتے، نیز کوتاہیوں پر اس کی سرزنش یعنی ڈانٹ ڈپٹ کرتے، بلکہ بعض اوقات اس کے لیے سزائیں بھی مقرر فرماتے۔ ہر وقت اللہ عز و جل سے خائف رہ کر خود کو زیادہ سے زیادہ سدھارتے ہوئے آخرت کی تیاری کے لیے کوشاں رہتے۔ بے شک ایسو ہی کی کوشش ٹھکانے بھی لگتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 19 میں اللہ رب العباد عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت پیر طریقت عالم شریعت حامی سنت ماہی بدعت باعث خیر و برکت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شہرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ یوں فرماتے، اور جو آخرت چاہے اور اس کی سی کوشش کرے اور ہو ایمان والا تو انہی کی کوشش ٹھکانے لگی۔ اے میرے پیارے بھائیوں، اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہماری حالت یہ ہے کہ اپنی دنیاوی کل یعنی مستقبل کی سدھار کے لیے تو بہت غور و فکر کرتے، اس کے لیے طرح طرح کی آسائشیں جمع کرنے کی ہردم سعی کرتے، خوب بینک بیلنس بڑھاتے، کاروبار چمکاتے اور آئندہ کی دنیاوی راحتوں کے حصول کی خاطر نہ جانے کیا کیا منصوبے بناتے ہیں کہ کسی طرح ہماری یہ دنیاوی کل بہتر ہو جائے، ہمارا دنیاوی مستقبل سنور جائے۔ لیکن افسوس ہم اپنی اخروی کل
یعنی آخرت کو سدھارنے کی فکر سے یکسر غافل اور اس کی تیاری کے معاملے میں بالکل کاہل ہیں، حالانکہ صرف اس دنیاوی کل کے سدھرنے کا انتظار کرنے والے نہ جانے کتنے نادان انسانوں کی آہ حسرت موت کی ہچکیوں سے ہم آغوش ہو جاتی ہے، اور وہ روشن مستقبل پا کر خوشیاں منانے کے بجائے اندھیری قبر میں اتر کر قاہر افسوس میں جا پڑتے ہیں۔ فقط دنیاوی زندگی سدھارنے کے تفکرات میں مستغرق ہو کر اسی کے لیے مصروف تگ و داؤ رہنا، اپنی آخرت کی بھلائی کے لیے فکر و عمل سے غفلت برتنا، سابقہ اعمال پر اپنا احتساب کرتے ہوئے آئندہ گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کا عزم نہ کرنا سراسر نقصان و خسران ہے۔ اور سمجھدار وہی ہے جس نے حساب آخرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے خود کو سدھارنے کے لیے اپنے نفس کا سختی سے محاسبہ کیا، گناہوں پر افسوس اور ان کے برے انجام کا خوف محسوس کیا، جیسا کہ ہمارے اسلاف کا طرز عمل رہا۔ چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن السمہ علیہ رحمت اللہ نے ایک بار اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنی عمر شمار کی تو وہ تقریباً 60 برس بنی۔ ان 60 برسوں کو 12 سے ضرب دینے پر 720 مہینے بنے۔ 720 کو مزید 30 سے مضروب یعنی ملٹی پلائی کیا تو حاصل ضرب 21,600 آیا، جو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک عمر کے ایام تھے۔ پھر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اگر مجھ سے روزانہ ایک گناہ بھی سرزد ہوا ہو تو اب تک 21,600 گناہ ہو چکے، جبکہ اس مدت میں ایسے دن بھی شامل ہوں گے جن میں یومیہ 1,000 تک بھی گناہ ہوئے ہوں گے۔ یہ کہنا تھا کہ خوف خدا سے لرزنے لگے، پھر یکایک ایک چیخ ان کے منہ سے نکل کر فضا کی پہنائیوں میں گم ہو گئی اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ زمین پر تشریف لے آئے۔ دیکھا گیا تو طائر روح قفس عنصری سے پرواز کر چکا تھا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہم گناہگاروں کی بے حساب مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اے آج کے مسٹر اور آنے والی کل کے مرحوم، آج کے جنابوں اور کل کے فوت شدہ افراد میں شمار ہونے والے اسلامی بھائیوں، غور فرمائیے کہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا انداز فکر مدینہ کس قدر اعلیٰ تھا اور وہ کس طرح نفس کو سدھارنے کے لیے اس کا محاسبہ فرماتے، اس کا حساب لیتے، غور و فکر کرتے اور ہر دم نیکیوں میں مصروف رہنے کے باوجود اپنے آپ کو گناہگار تصور کرتے اور ہمیشہ اللہ تعالی سے ڈرتے رہتے، یہاں تک کہ فرط خوف سے بعضوں کی روحیں پرواز کر جاتی۔ مگر افسوس ہماری حالت یہ ہے کہ شب و روز گناہوں کے سمندر میں غرق رہنے کے باوجود احساس ندامت ہے نہ خوف عاقبت۔ ہمارے اسلاف رحمہم اللہ تعالی شب بیداریاں کرتے، بکثرت روزے رکھتے، کثیر اعمال خیر بجا لاتے، مگر پھر بھی خود کو کم ترین خیال کرتے ہوئے
خوف خدا سے گریا کنارے تے راتی ساری کر کر روندے نیند اکھیں دی دھوندے فجری آوگن ہار کہاندے سب تھی نیویں ہوندے. یعنی وہ ایسے نیک بندے ہیں جن کی راتیں گریا ازاری کرتے گزرتی ہیں، جس کے سبب ان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. اس کے باوجود جب صبح